فتزوجتها، کہتے ہاں پھر میں نے اس کو دیکھا، اس سے نکاح کیا، فذکر من موافقتها، اور انہوں نے اس کی موافقت ذکر کی، یا تو اس وقت کی موافقت یا نکاح کے بعد ہمارا جوڑ بہت اچھا جم گیا، ہماری جوڑی جمی، موافقت رہی ہماری، اس طرح سے بیان کیا ہے۔ اس کو امام احمد، ترمذی، نسائی، ابن ماجہ نے روایت کیا ہے۔ اس سے یہ بات سامنے آتی ہے کہ ماں باپ کے سامنے، ماں باپ کے دلوں میں اور وہاں کی خواتین، کنواری یا جو بھی خاتون وہ تھی، ان کے دلوں میں پردے کی اور اجنبیوں کے سامنے آنے کے اعتبار سے کتنی معاملہ سنگین تھا ان کا۔ بولے دیکھو اللہ کے نبی نے بولے ہوں گے تو، نہیں تو دیکھو پھر، یعنی بہت غلط کام ہے یہ، ان کے نزدیک بہت سیریس میٹر تھا یہ۔ وہ سوچیے رشتے کے لیے سامنے آنے کو سوچ رہے ہیں، یہاں تو بغیر رشتے کے عورت سب کے سامنے آ رہی، تو کیا معاشرہ ہے۔ سوچیے پردہ کتنا اہم تھا اور ان کی دینداری کتنی پختہ تھی۔ اور آگے آئیے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کا واقعہ دیکھیے، فرماتی ہیں استأذن علی افلح میرے پاس آنے کی انہوں نے اجازت مانگی۔ کون افلح؟ اخو ابی القعیس بعدما انزل الحجاب، ابو القعیس کے بھائی، اور یہ اس وقت کی بات ہے جب حجاب کا حکم نازل ہو چکا تھا۔ فقلت لا آذن له حتى استأذن فیہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ابو القعیس کے یعنی بھائی بولے میں آنا چاہتا ہوں گھر میں، کہا نہیں ایسا کیسا آئیں گے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جب تک کہ میں اجازت نہ لے لوں تمہارے اندر آنے کی، تب تک کہ میں تم کو گھر میں آنے دوں گی نہیں، بالکل نہیں آ سکتے تم گھر میں۔ فإن أخاه، اب یہ ابو القعیس کون ہے، یعنی افلح کون ہے؟ ابو القعیس کے بھائی، اور افلح آنا چاہ رہے ہیں اندر۔ فإن أخاه أبا القعيس ليس هو أرضعني ولكن أرضعتني امرأة أبي القعيس، حضرت عائشہ نے کیا کہا، میں آنے دوں گی گھر میں، یہ رہیں گے ابو القعیس کے بھائی، لیکن مجھ کو ان کی بیوی نے تھوڑی دودھ پلایا ہے، ان کے بھائی ابو القعیس کی بیوی نے دودھ پلایا، تو ان کے سامنے میں کیسے جاؤں، وہ رضائی اعتبار سے باپ کی طرح ہیں، لیکن یہ تھوڑی ہیں، یہ تو ان کے بھائی ہیں، ان کی بیوی نے تھوڑی دودھ پلایا، تو میں ان کے سامنے، یہ ابھی بھی میرے لیے اجنبی، وہ سمجھ رہی تھی ایسا، کیونکہ اسلام میں دیکھیے یہ ابھی کسی کو معلوم نہیں ہے تو سمجھ لیجئے اس کو۔ ایک تو ہوا وہ ماں جس کے پیٹ سے انسان پیدا ہوتا ہے، پھر اگر کوئی عورت 5 مرتبہ کسی بچے کو دودھ پلا دے اس کی بھوک کی حالت میں، تو وہ بھی اس کے لیے کیا ہو جاتی ہے، ماں۔ اس کی بیٹی سے نکاح کر سکتا ہے؟ نہیں کر سکتا ہے۔ اس کو کیا کہتے ہیں، رضائی ماں، وہ رضائی نہیں جو اوڑھ کے سوتا ہے آدمی، رضاع کہتے ہیں دودھ پلانا۔ تو جیسے نسب سے رشتے ہو جاتے ہیں ویسے رضاعت سے بھی رشتے ہو جاتے ہیں، تو یہ رضائی اعتبار سے کیا ہے، یعنی باپ ہے، لیکن ابو القعیس کی یہ کون ہے، افلاح بھائی ہیں، تو یہ چچا ہوئے، لیکن حضرت عائشہ نے فرمایا کہ اس کا کیا ہے میرے ساتھ میں رشتہ، اس کے بھائی کا ہے، تو وہ باپ ہے، یہ کون ہے، تو ان کو معلوم نہیں بھی مسئلہ، تو بالکل کہا یہ آنے نہیں دوں گی گھر میں، باہر ہی رہو تو، اور جب تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھ نہ لوں، دیکھیے کتنا تقویٰ ہے، مسئلہ معلوم ہوگا اس کے بعد نہیں آنے دو، بعد میں پوچھیں گے، تحقیق کریں گے، ایسا نہیں، پہلے تحقیق کریں گے پھر اس کے بعد دیکھیں گے، احتیاط۔ فدخل علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم فقلت له یا رسول اللہ ان افلح اخا ابی القعیس استأذن فابیت ان آذن له حتى استأذن، کہ کہا کہ ابو القعیس، اللہ کے رسول ابو القعیس کے بھائی افلاح آنا چاہتے تھے، میں نے ان کو اجازت نہیں دی، یہاں تک کہ آپ سے پوچھ لوں، جب تک پوچھتی نہیں اجازت نہیں۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وما منعک ان تأذنی عمک، کہا کہ تیرے چچا ہیں، کیوں آنے نہیں دیا ان کو، تیرے چچا ہیں وہ، یعنی دودھ کے اعتبار سے کیا ہوئے، چچا ہوئے۔ قلت یا رسول اللہ ان الرجل لیس هو ارضعنی، انہوں نے تھوڑی دودھ پلایا ہے، یعنی ان کی بیوی نے تھوڑی دودھ پلایا ہے، ولیکن ارضعتنی امرأۃ ابی القعیس، لیکن مجھ کو تو ابو القعیس کی بیوی نے دودھ پلایا ہے، ان کی بیوی نے نہیں۔ فقال ائذنی له فانه عمک تربت یمینک، آپ نے کہا رے تیرے ہاتھ خاک آلود ہوں، تیرے ہاتھ میں مٹی پڑے، سنتی نہیں، مطلب سنتی نہیں تو ڈانٹ کے بولتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، پیار سے بھی کوئی ڈانٹتا ہے
تو آپ پیار سے ڈانٹ کے بولتے تیرے ہاتھ میں مٹی آئے، تیرے ہاتھ میں مٹی پڑے، وہ تیرا چچا ہے، بلاؤ، آنے دے اس کو، آنے دے اس کو۔ قال عروہ فلذلك كانت عائشة تقول حرموا من الرضاعة ما تحرمون من النسب۔ اسی لیے عروہ کہتے تھے کہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں کہ رضاعت سے ویسے ہی رشتے حرام ہو جاتے ہیں جیسے نسب سے حرام ہو جاتے ہیں۔ بہن سے نکاح کر سکتا ہے؟ نہیں۔ تو دودھ والی بہن سے بھی نہیں۔ تو جیسے پیدائشی اعتبار سے نسب سے رشتے حرام ہو جاتے ہیں نکاح کے لیے، ویسے ہی رضاعت سے بھی حرام ہو جاتے ہیں۔ تو معلوم ہے دیکھیے حضرت عائشہ کے پاس چچا آ رہے ہیں رضاعی اعتبار سے، کہا کہ بالکل گھر میں آنے نہیں دوں گی، انہیں بے پردگی وہ بالکل ٹالریٹ نہیں کر سکتے تھے، ایسے لوگ تھے سلف۔ اور آگے آئیے، عطا ابن ابی رباح کہتے ہیں قال علی ابن عباس، مجھ سے ابن عباس نے کہا الا اریک امرأۃ من اہل الجنہ، تجھ کو ایک جنتی عورت دکھاؤ کیا؟ ایک عورت دکھاؤں جو جنتی عورت ہے، دنیا میں بتاؤ کیا؟ قلت بلا، انہوں نے کہا آپ بتائیے۔ قال هذه المرأة السوداء، یہ دیکھ کالی عورت، یہ عورت۔ ایک روایت میں ہے کہ یعنی عطا نے کہا کہ وہ عورت یعنی کعبہ کا طواف کر رہی تھی، اس کا نام ام ظفر تھا، بخاری کی روایت میں اس کا نام کیا تھا؟ ام ظفر، اور وہ کعبہ کا طواف ہو سکتا ہے حج کے موسم میں ہو۔ تو کہا کہ یہ کالی عورت دیکھتا ہے، ہاں، کہا کہ یہ جو عورت ہے یہ اہل جنت میں سے ہے۔ اتت النبی صلی اللہ علیہ وسلم فقالت، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی اور کہا انی اسرع، اے اللہ کے نبی مجھ کو مرگی کا دورہ پڑتا ہے، وہ انی اتکشف، اور میرا پردہ کھل جاتا ہے، فادعوا اللہ لی، میرے لیے اللہ سے دعا کیجیے، اس بیماری سے نجات کے لیے اللہ سے دعا کیجیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا ان شئتی صبرتی ولک الجنہ وان شئتی دعوت اللہ ان یعافیک، دیکھ اگر تو چاہے تو تو صبر کر، تیرے لیے جنت ملے گی، تجھ کو جنت ملے گی صبر کے بدلے، یعنی شفا نہیں، جنت۔ اور اگر تو چاہے میں تیرے لیے اللہ سے دعا کرتا ہوں اور کہ اللہ تعالیٰ تجھ کو عافیت دے، تجھ کو شفا دے، دو میں سے ایک چن، شفا یا جنت۔ اس عورت نے کہا اصبر، میں صبر کروں گی، یعنی شفا نہیں چاہیے، صبر کرتی ہوں، جنت چاہیے۔ فقالت، اب اس نے یہ تو مان لیا چلو ٹھیک ہے مرگی سے شفا تو نہیں، لیکن مرگی میں دو پرابلم ہیں، ایک تو کہیں بھی گر جاتی ہوں اور اس سے کیا ہو جاتا ہے، پردے کا لحاظ نہیں رہتا ہے، میرا حجاب کھل جاتا ہے۔ فقالت انی اتکشف فادعوا اللہ لی اللہ اتکشف، اس نے کہا کہ اللہ کے رسول البتہ یہ ضرور میرے لیے دعا کیجئے، کیونکہ میرا پردہ کھل جاتا ہے اس حالت میں، بیماری ٹھیک ہے رہنے دیجئے، لیکن اس بیماری میں جب دورہ پڑتا ہے تو میرا حجاب کھل جاتا ہے، کم سے کم اللہ سے اتنی دعا کیجئے کہ میرا پردہ نہ کھلے۔ تو فرماتے ہیں کہ فدعا لہا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے دعا کی کہ اللہ اس کا پردہ نہ کھلے۔ اس کو امام البخاری مسلم دونوں نے روایت کیا ہے۔ دیکھیے وہ عورت اس پر تو راضی ہو گئی کہ ٹھیک ہے میرے لیے شفا کی دعا مت کرو، جنت چاہیے، لیکن وہ اس پر راضی نہیں ہوئی کہ اس حال میں میرا پردہ کھلے۔ اس نے کہا نہیں اتنی تو دعا کیجیے کہ پردہ نہیں کھلنا چاہیے، میرا پردہ نہیں کھلنا چاہیے۔ تو اتنا لحاظ ان کو تھا کہ ایک ایسی حالت جس میں شریعت کا مکلف بھی انسان نہیں ہوتا، کسی بھی چکر آ کے گر گیا اور پردہ کھل گیا گناہ ہے، ایسی حالت جس میں شریعت کا وہ مکلف بھی انسان نہیں ہے، وہ عورت شریعت کی مکلف بھی نہیں ہے، اس حالت میں بھی شریعت نہیں ٹوٹنا چاہیے۔ کیا جذبہ ہوگا آپ سوچئے، اس حالت میں بھی میری زینت، میرا جو ہے جسم پرائے مردوں کہیں بھی ہو سکتا ہے، بازار میں ہو سکتا ہے، راستے پہ کہیں بھی ہو سکتا ہے، رشتہ داروں کے بیچ میں، اجنبیوں کے بیچ میں ہو سکتا ہے، اس حالت میں بھی میری زینت لوگوں کے سامنے نہیں ظاہر ہونا چاہیے۔ اتنی دعا اللہ سے کیجیے آپ کہ میرا پردہ نہیں کھلنا چاہیے۔ یہ اس زمانے کی عورتیں ہیں، اس کو بخاری مسلم نے روایت کیا ہے۔ آپ سوچیے آج کی عورتوں کو کتنا بڑا سبق ان خواتین سے لینا چاہیے۔ یہ ہمارے لیے اسوہ اور نمونہ ہیں، وہ نہیں جو اپنی زینت کا اظہار کرتی پھرتی ہیں اور لوگوں کو اپنی طرف لبھاتی ہیں۔ یہ کیریکٹر یہ ہے، یہ لوگ ہیں، ان کی اقتداء ہم کو کرنا چاہیے۔ یہ صحابہ کا معاملہ ہے، صحابیات کا معاملہ ہے۔ حفصہ بنت سیرین
یہ تابعیہ ہیں، تابعین میں سے ہیں، تابعیات میں سے ہیں، کہ یہ کہتی ان کے بارے میں دیکھیے کیا ہے۔ عاصم الاحول کہتے ہیں کننا ندخل علی حفصہ بنت سیرین، ہم حفصہ بنت سیرین کے ہاں جایا کرتے تھے حدیث لینے کے لیے، دین سیکھنے کے لیے، اور یہ بہت بوڑھی ہو چکی تھی۔ وقد جعلت الجلباب علی ہکذا وتنقبت به، وہ اپنا جلباب جو سر پہ ایسا کپڑا ڈالتے ہیں جو پورے بدن کو بھی اور چہرے کو یعنی پورا آگے تک اس طرح سے لائے، گھونگھٹ نکالنا جس کو بولتے ہیں، اس زمانے میں ایسا تھا۔ آج طرح جو نقاب وغیرہ ہوتا ہے ویسا نہیں تھا، لیکن اس میں زیادہ آسانی خواتین کے لیے آج، ورنہ اگر خالی ایسا کریں گے ہوا آتی اڑتی یہ سب ہوتا ہے، ہماری عورتیں جو ہیں ہو سکتا ہے اس طرح سے کوئی عورت موقع دیکھ کے اس کا غلط استعمال بھی کرے۔ بہتر ہے کہ پورا چہرہ عورت چھپائے، تو وہ اس طرح سے اپنے اوپر اس طرح سے پردہ ڈال لیا کرتی تھی۔ تو کہتے ہیں وقد جعلت الجلباب ہکذا وتنقبت به، اپنے اوپر وہ جلباب ڈال لیا کرتی تھی سر پہ سے، اور اس سے تنقبت به نقاب کر لیتی تھی، اپنا پورا چہرہ اس سے چھپا لیتی تھی۔ فنقول لها رحمك اللہ، ہم ان سے کہتے اللہ آپ پر رحم کرے۔ قال اللہ تعالی والقواعد من النساء اللاتي لا يرجون نکاحا فليس عليهن جناح ان يضعن ثيابهن غیر متبرجات بزینہ، کیا اللہ نے نہیں کہا وہ عورتیں جو اب بیٹھی ہوئی ہیں گھروں میں، اب ان کا نکاح کی ان کو امید نہیں ہے، تو ان پر کوئی حرج نہیں ہے کہ وہ اپنا دوپٹہ اپنا سر کا کپڑا اتار کے رکھ دیں، ان کے لیے زیادہ معاملہ پردے کا اسٹرکٹ نہیں ہے؟ کیا اللہ نے نہیں کہا نہ کیوں ہمارے سے چھپ چھپا کے مطلب معاملہ آپ کا ہے؟ آپ کی تو عمر ہو چکی ہے، بہت عمر ہو گئی آپ کی، اب اتنا کیوں اس میں حیا کرتی ہیں، اتنا کیوں حجاب میں سختی کرتی ہیں؟ اور کہا کہ هو الجلباب، یہ جو ہے یہ جلباب ہی کے بارے میں ہے جو سر پہ ڈالا جاتا ہے، اس کپڑے کے بارے میں ہے۔ قال فتقول لنا، وہ ہم سے کہتی ہیں، انہوں نے ہم سے کہا ای شیء بعد ذلک، اس کے آگے پڑھو، ان پہ کوئی حرج نہیں ہے کہ وہ اپنا جلباب رکھ دیں، سختی نہ کریں، اس کے آگے تو پڑھو۔ فنقول، ہم نے کہا وَأَن يَسْتَعْفِفْنَ خَيْرٌ لَهُنَّ، اگر وہ اس میں بھی عفت اختیار کریں بلکہ اس کو باقی رکھیں تو یہ زیادہ بہتر ان کے لیے ہے۔ فتقول ہوا اثبات الجلباب، تو کہتی ہیں کہ دیکھو یہ جلباب کے کرنے کے لیے ہے، تو تم جو حصہ بتا رہے آیت کا وہ آسانی اور رخصت اور معافی ہے، نہیں کہ تو بھی چلتا۔ آگے کیا ہے؟ بہتر کیا بتایا اللہ نے؟ اللہ نے بتایا بہتر یہ ہے کہ وہ عفت اختیار کریں، وہ جلباب اختیار کریں۔ انہوں نے کہا یہ اثبات ہے جلباب کا، تم بتا رہے وہ حصہ جس میں چھوڑے تو چلتا، میں جو آگے بتا رہی ہوں حصہ وہ کرنا زیادہ بہتر ہے، تو اب چھوڑے تو چلتا لینا کہ کیے تو زیادہ بہتر ہے لینا؟ بتاؤ، لوگ آگے بتا رہے ارے ایسا ہے نا آیت میں، عورت کیسا بولتی ایسا ہے کیا؟ مولوی صاحب نے تو نہیں بتایا ہم کو ایسا، یہ تو بہت اچھا ہو گیا ہے۔ لیکن وہ بہت ہی فقیہ تھی اور قرآن کی ماہر تھی، انہوں نے کہا تم اتنا پڑھے آگے پڑھو ذرا، آگے کیا ہے؟ تو عورت مردوں کا علم صحیح کر رہی ہے، دیکھیے ایسی بھی عورتیں تھیں۔ اور آپ دیکھیں کہ عورتوں کی عزت اسلام میں اتنی ہے کہ عورت اگر مرد کی اصلاح کرے تو اس کو بھی ماننا پڑے گا، بشرطے کہ وہ کیسا ہو، علم کی بنیاد پر ہو۔ ایسا نہیں کہ آدمی کی بات ہی عورت کو ماننا پڑے گا، ٹیڑھی بھی لکیر سیدھی ہے، دیکھ سیدھی دکھ رہی مجھ کو، ایسا نہیں ہے، غلط غلط ہے، صحیح صحیح ہے۔ اگر عورت مرد کو بتائے یہ غلط ہے اور مرد کی بات غلط ہے تو شرافت سے اس کو بھی ماننا پڑے گا، ماننا پڑے گا اس کو۔ ہاں غلط باتیں نہیں، رت جگہ کرو ڈھول بجاؤ، تو ایسی باتیں بھی مرد مان لیتے ہیں، اللہ رحم فرمائے۔ اور پھر اوپر سے الرجال قوامون علی النساء، کھانا بنانے کے سلسلے میں نمک کم زیادہ میں قوام ہے، حجاب میں، نکاح میں، جنازے میں، ساری باتوں میں کسی میں بھی قوام نہیں ہے، اس میں کیا ہے؟ اس میں مظلوم ہے۔ تو جو روایت میں نے بیان کی یہ بیہقی کی روایت ہے، اور جلباب میں شیخ الالبانی نے اس کو ذکر کیا ہے۔ تو بہرحال اس روایت سے بات معلوم ہوتی ہے کہ سلف میں بوڑھی عورتیں بھی اس طرح سے جلباب استعمال کرتی تھیں، اور بڑھاپے کی عمر میں بھی وہ پابندی سے حجاب کیا کرتی تھی۔ تو جوانی میں من باب اولا ایک عورت کو اس کا اہتمام کرنا چاہیے، یہ دیندار نیک عورتوں کا طریقہ ہے، دیندار نیک عورتوں کا طریقہ ہے۔ آئیے اب دیکھتے ہیں کہ تبرج کی کیا برائی ہے، بہت ڈینجر ہے یہ۔ تبرج کس کو کہتے ہیں؟
اپنی زینت کا اظہار کرنا ایسے لوگوں کے سامنے جن کے سامنے کرنا جائز نہیں ہے، اس کو کیا کہتے ہیں؟ تبرج۔ آئیے دیکھتے ہیں اس کی کیا برائی ہے۔ کھولنا شیطان کو بہت پسند ہے، جسم کے ان حصوں کا کھولنا، ظاہر کرنا جن کو چھپانا چاہیے، ابلیس کو بہت پسند ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا یا بنی آدم لا یفتننکم الشیطان کما اخرج ابویکم من الجنہ، اے بنی آدم کہیں شیطان تم کو دھوکہ نہ دے دے، فتنے میں، کنفیوژن میں نہ ڈال دے، ویسے ہی جیسے تمہارے ماں باپ کو جنت سے نکلوایا تھا کنفیوز کر کے، فدلہما بغرور، دھوکے سے ان کو مس گائیڈ کر دیا، غلط بات سمجھا دی، تو کہیں شیطان تم کو فتنے میں نہ ڈال دے ویسے ہی جیسے تمہارے ماں باپ کو ابویکم جنت سے نکلوا دیا۔ کیسے؟ ینزع عنہما لباسہما لیریہما سوآتہما، کہ اس نے ان کے لباس ان سے اتروا دیے تاکہ ان کو اپنی چھپانے کی جگہیں ایک دوسرے پر ظاہر کر دے۔ شیطان کو بہت پسند یہ ہے کہ ان کی چھپانے کی جگہ کیا ہو۔ یہی وجہ ہے کہ آج جو دنیا میں برہنگی اور عریانیت پھیل رہی ہے، اس میں بہت بڑا دخل شیطان کا۔ وہ چاہتا ہے کہ سماج میں کیا ہو، بے حیائی عام ہو، جو نہیں معلوم۔ آج دیکھیے ایجوکیشن کے نام پہ سیکس ایجوکیشن جو عام کیا جا رہا ہے، یہ بھی اس کی ایک فرع ہے کہ جو بہت سارے لوگوں کو شادی کے دن معلوم نہیں ہوتا تھا، بچے کو 6ٹھی 7ویں 10ویں میں معلوم ہو جا رہا ہے، گھر پہ آ کے باپ کو سمجھا رہا ہو۔ اب بتائیے کیا ہے یہ، کون سا معاشرہ ہے؟ ارے یہ ماں باپ کا کام ہے، بچوں کو ان کا وقت ہوگا تو سمجھا دیں گے، اسکول میں ان کو بٹھا کے سب سمجھانا، اور وہ بھی کو ایجوکیشن میں، تاکہ ایک لڑکا لڑکی کو اس نگاہ سے دیکھے، لڑکی لڑکے کو اس نگاہ سے دیکھے کون سی شرافت ہے کہ ٹیچر پورا بلیک بورڈ پہ، وائٹ بورڈ پہ سمجھا رہا ہے سب کو، اور بچے دیکھ کے پیچھے سے ہنس رہے اور ایک دوسرے کو دیکھ رہے اور ایک دوسرے پہ چٹیاں پھینک رہے ہیں۔ کیا ہے یہ سکھانے کا طریقہ ہے؟ یہ سکھانے کا ہم اس کو نہیں مانتے ہیں، ہم اس کو نہیں مانتے، اس سے بے حیائی پھیلے گی۔ یہ دوسرے ملکوں میں ہے، ہمارے دیش کی سنسکرتی نہیں ہے یہ۔ ہمارے ملک کا کیا معاملہ ہے، ہمارے دین کا کیا معاملہ ہے کہ یہ سکھانے والے بچوں کو سکھا دیں گے، یہ نہیں کہ بلیک بورڈ پہ پورے ڈرائنگز بنا کے ان کو ساری چیزیں سکھائی جائیں۔ یہ طریقہ ہمارا نہیں ہے، یہ اور بے حیائی کو عام کرے گا۔ تو شیطان بہت پسند کرتا ہے کہ چھپانے کی جگہوں کو لوگوں کے سامنے ظاہر کرے، تو یہ شیطان کو عریانیت بہت پسند ہے۔ 2، تبرج، زینت کا اظہار کرنا دوسروں پر، پرائے مردوں پر، یہ یہود کی صفت ہے، یہودیوں کا طریقہ ہے۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں کہ کان نساء بنی اسرائیل یتخذن ارجلا من خشب یتشرفن الرجال فی المساجد فحرم اللہ علیہن المساجد وسلطت علیہن الحیضہ۔ عبدالرزاق نے اپنی مصنف میں اس کو روایت کیا ہے، اور اسی طرح قول ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ سے بھی آیا ہے، 2 صحابہ سے یہ آیا ہے، صحابی صحابیہ، کیا کہ بنی اسرائیل کی جو عورتیں تھیں وہ کیا کرتی تھیں، جوتیاں اس میں نیچے سے لکڑی لگا کے اس کو ہائٹ بڑھاتی تھی اپنی، ایسی سینڈل، اس طرح سے اپنی ہائٹ اونچی کرتی تھیں، اور یتشرفن للرجال فی المساجد، اس کے ذریعے سے کیا کرتی تھی، اپنے آپ کو نمایاں کر کے مسجد میں مردوں کے آگے اور زیادہ اپنے آپ کو نمایاں اور ظاہر کرتی تھی، ان کے سامنے ان سے بڑھ کے دکھائی دیتی کہ ہماری ہائٹ کم نہیں، ہم لوگ اونچی ہیں، تو اپنے آپ کو ان کے لیے نمایاں کرتی تھی۔ لہٰذا فحرم اللہ علیہن المساجد، اللہ نے مسجدیں ان عورتوں پر حرام کر دیں، وسلطت علیہن الحیضہ، اور ان پر حیض ڈال دیا گیا، ان پر حیض ڈال دیا گیا، حیض بڑھا دیا گیا، یا حیض کے طور پر سزا ان کو دی گئی، یا جو بھی معنی اس کے ہیں۔ تو یہ صحیح روایت ہے اور موقوف ہے، صحابیہ کی بات ہے جو بنی اسرائیل کے بارے میں انہوں نے کہا۔ تو عورتیں مردوں کے لیے اپنی زینت کا اظہار کرتی تھیں، یہ کس کا طریقہ ہے؟ یہ یہود کا طریقہ ہے، بنی اسرائیل کی عورتیں اس طرح سے کرتی تھیں، یہ مسلمان عورتوں کا، دیندار عورتوں کا طریقہ نہیں ہے۔ اسی طرح سے تبرج بہت بڑا اور سخت گناہ ہے، زینت کا اظہار، بے پردگی بڑا گناہ ہے۔
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ثلاثۃ لا تسأل عنہم، 3 لوگ ہیں ان کے بارے میں تو پوچھی مت، پوچھی مت، یعنی اتنا برا ہے وہ، ان کا نام ہی مت لے، ان کے بارے میں پوچھی مت کچھ. جیسے غصے میں آ کے آج بھی بولتا ہے اس کا نام مت لے، تو یہ کیا ہے؟ بہت مقدس نام ہے اس کا، بہت عظمت والا نام ہے، یعنی اس کے بارے میں تو پوچھی مت، وہ تو بہت ڈینجر ہے، وہ بہت خطرناک، بہت سنگین معاملہ ہے اس کا، تو بات ہی مت کر اس کی. ثلاثۃ لا تسأل، تسأل نہیں ہے تسأل ہے، لا تسأل عنہم رجل فارق الجماع وعصى امامه فمات عاصيا، وہ آدمی جو جماعت سے الگ ہو گیا، مسلمان خلیفہ ہے، اس کے خلیفہ کے انڈر سے نکل گیا اور اپنے امام کی نافرمانی اس نے کی، اور اسی طرح سے نافرمان ہی مرا، پوچھ مت اس کا. وَأَمَةٌ أَوْ عَبْدٌ آبق من سیدہ فمات، اور وہ غلام مرد یا عورت جو اپنے مالک اپنے سید سے نکل بھاگا، فرار ہو گیا، اسی حال میں مر گیا. وَامْرَأَةٌ غاب عنها زوجها وقد كفاها مؤنة الدنيا، اور وہ عورت جس کا شوہر کہیں گیا ہے، غائب ہے، غائب مطلب سفر میں گیا ہے، دور گیا ہے، چلا گیا ہے کہیں پہ. وقد كفاها مؤنة الدنيا، اور اس نے اس کی دنیا کا سارا نظام، سارا انتظام اس کے لیے کر دیا تھا. فتبرجت بعده فلا تسأل عنه، اس کے شوہر نے اس کے لیے سارا انتظام کیا تھا، لیکن پھر بھی اس کے جانے کے بعد وہ عورت کیا کر رہی ہے؟ گھومتی پھر رہی ہے اپنی زینت کا اظہار کرتے ہوئے. فتبرجت بعدہ، اس کے بعد اس کی غیر موجودگی میں وہ بے پردہ گھوم رہی ہے، ان کے بارے میں تو پوچھی مت. معلوم ہوا یہ بہت سخت گناہ ہے، یہ کبیرہ گناہ ہے، بے پردگی کبیرہ اور بہت سخت گناہ ہے. اس کو امام البخاری نے الادب المفرد میں، ابو یعلا طبرانی، حاکم اور بہقی نے شعب الایمان میں اس کو ذکر کیا، اور یہ صحیح روایت ہے. تبرج جاہلیت کی گندگی ہے، کفر کے زمانے کی گندگی ہے، اسلام کی زینت نہیں ہے. وہ کفر اور اسلام کے آنے سے پہلے کفار جس زندگی کے ڈھانچے میں جیتے تھے، جس طریقے پر جیتے تھے، جس طرز حیات کو اپنائے ہوئے تھے، اس زندگی کا نمونہ ہے بے پردگی. اسلامی زندگی نہیں ہے، وہ کفریہ زندگی ہے، وہ کفر کا شعار ہے تبرج. اللہ تعالیٰ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں سے کہا وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ وَآتِينَ الزَّكَاةَ وَأَطِعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ. یہ سورہ الاحزاب کی آیت نمبر 33 ہے. کیا فرمایا؟ وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، اور اپنے گھروں میں بیٹھی رہیو، اے نبی کی بیویوں اپنے گھروں میں بیٹھی رہو. وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى، اور پہلی جاہلیت کے پچھلے زمانے میں عورتیں جس طرح سے اپنی خوبصورتی کا، اپنی زینت کا لوگوں کو دکھاوا کرتے پھرتی تھیں، تم ان کی طرح مت کرنا. جیسے جاہلیت میں زینت کا اظہار کیا جاتا تھا، تم ویسا مت کرنا، ان کا طرز حیات مت اپنانا، اپنی زینت کا اظہار مت کرنا لوگوں کے سامنے. وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ وَآتِينَ الزَّكَاةَ، اور نماز قائم کرتی رہنا اور زکوٰۃ دیتی رہنا. وَأَطِعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور اللہ کی اور اس کے رسول کی فرما برداری کرتی رہنا. جاہلیت میں جس طرح سے زینت کا اظہار خواتین کرتی پھرتی تھیں، تم وہ طریقہ مت اپنانا. معلوم ہوا کہ اپنی زینت کا اظہار کرنا کون سا طریقہ ہے؟ کفر والوں کا طریقہ ہے، جاہلیت کا طریقہ ہے. یہ سورۃ الاحزاب کی آیت ہے، آیت نمبر 33 ہے. بے پردگی منافقات کی علامت ہے. منافقات کہا ان عورتوں کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بے پردگی کی زندگی اختیار کیے ہوئے ہوں. کتنی بڑی بات ہے، آپ سوچئے. نفاق کس کو کہتے ہیں؟ باہر سے دین، اندر سے بے دین، باہر سے مسلمان، اندر سے مسلمان نہیں، لوگوں کے سامنے دیندار، اندر سے چھپی ہوئی حالت میں بے دین. ایسے انسان کو کیا کہتے ہیں؟ منافق. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں خیر نسائکم الودود، بہترین عورتیں تم میں سے وہ ہیں کہ جو الودود ہوں.
الولود جن کو اولاد پیدا ہوتی ہے، اور الودود جو بہت محبت کرنے والی ہے اپنے شوہر سے، اپنی اولاد سے، اپنے اقربا سے، جس کے دل میں دوسروں کے لیے محبت ہے، اپنے اقربا سے، نزدیک والوں سے، شوہر سے خصوصاً اس کے دل میں بہت محبت ہے، بہت محبت کرنے والی ہے، تو ایسی عورت بہترین ہے، کیونکہ شوہر سے محبت عورت نہ کرے تو پھر کسے کرے گی؟ تو عورت جو شوہر سے بڑی محبت کرنے والی ہے اور اولاد اس کو ہوتی ہے، ایسی عورت بہترین عورت ہے۔ وہ نہیں جو بولے مجھ کو بچہ ہی نہیں چاہیے، ایسی عورت نہیں۔ ہاں واقعی اگر کسی عورت کا کوئی میڈیکل پرابلم ہے، ڈاکٹر بولتا ہے ایسا مت کرو، تو اس عورت کے لیے گنجائش ہے کہ وہ روکے۔ علماء نے اس سلسلے میں فتاویٰ دیے ہیں کہ اگر میڈیکل ڈیفیکلٹی کسی کے لیے ہو، مشکل ہو، خطرہ ہو اس کے لیے، جان کا یا اولاد کے لیے، یا کچھ بھی ریڑھ کی ہڈی خراب ہونے والی یا کچھ بھی ہونے والا ہے، جیسا کہ بعض اوقات ہو جاتا ہے، تو ایسے وقت میں وہ یا تو یعنی ایک دم ہی خطرہ ہے تو روک بھی سکتے ہیں، یا اگر ان کے لیے گیپ نہیں دیتے ہیں تو مصیبت ہو سکتی ہے، تو ایسا کوئی طریقہ اپنا سکتے ہیں جس میں پرماننٹ بند نہ کریں۔ لیکن عورت کے لیے یہ ہے کہ وہ اولاد اس کو ہو، اولاد اس کو ہو۔ ابھی نئی ریسرچ یہ ہے کہ 40 کے بعد ادھیڑ عمر میں عورت کو بچہ ہونا کینسر میں اس کے لیے سب سے بڑی رکاوٹ ہے۔ یہ علماء بیٹھ کے نہیں بنائے، ہاں فتاوی سلفیہ نہیں ہے یہ، بولے ہاں تم کو تو بچے مانگتا نہ چاہیے تم کو بچے، تو اس لیے تم بولتے ہم کو ایسے۔ یہ ریسنٹ جو ہے ریسرچ ہے کہ جن خواتین، کیونکہ عورت کی جو تھیلی ہوتی ہے، جو عورتیں بچہ ہی نہیں ہوتا ان کو اس تھیلی کا جو بچے دانی ہوتی ہے، یوٹیرس جس کو کہتے ہیں، اس کا کینسر ہو سکتا ہے، اور امریکہ میں سب سے زیادہ کینسر، میرے پاس پورا آرٹیکل ہے وہ۔ لیکن جو عورتیں بعد کی عمر میں جن کو بچہ ہوتا ہے، ان کے کینسر کے چانسز 40% ریڈیوس ہو جاتے ہیں۔ دیکھیے آئیے اب دوسرے بھی آ رہے ہیں، اور کچھ ملکوں میں تو لوگوں نے کہا عورتوں کو بچہ پیدا کرنے کی فیکٹری بننا چاہیے، عورتیں چلانا شروع کی ہے، کیا بول رہے ہیں ہم کہ بچہ پیدا کرنے کی فیکٹری ہے کیا؟ کیوں؟ اس لیے پاپولیشن اتنا کم ہو گیا وہاں پہ کہ رسک ہو گیا۔ اب تھوڑے سالوں میں کیا ہوگا، وہاں پہ جوان کم ہوں گے، بوڑھے زیادہ ہوں گے۔ کیوں؟ بچے پیدا نہیں ہو رہے۔ بوڑھوں کو سنبھالے گا کون؟ گورنمنٹ، اور گورنمنٹ بھی کیسی؟ وہ بھی سب بوڑھے، ان کو کون سنبھالے گا؟ ان کو کون سنبھالے گا؟ کمپیوٹر۔ آپ بتائیے۔ تو آدمی اپنی حد تک سوچتا ہے، وہ پورے سماج کی سوچتا نہیں ہے، اسی لیے مصیبت آتی ہے۔ تو اولاد کا ہونا نعمت ہے، اولاد کا ہونا نعمت ہے، نہ صرف ایک فرد کے اعتبار سے، پورے سماج کے اعتبار سے۔ جس سماج میں پاپولیشن اچھی ہو اس کا مین پاور بڑھ جاتا ہے، اس میں کاسٹنگ کم ہوتا ہے، پروڈکشن بڑھ جاتا ہے، لیبر چیپ ہو جاتا ہے، پروڈکشن زیادہ ہوتا ہے، چیپ لیبر کے ساتھ پروڈکشن زیادہ ہوگا، کاسٹنگ کم ہوگا، اور ایکسپورٹ زیادہ ہوگا۔ چائنا کی چیزیں کیوں خرید رہے آپ؟ چائنا کیوں چھا گیا سب کے اوپر؟ آپ کی جیبوں میں اس کا ہاتھ ہے، آپ کو نہیں معلوم کیوں؟ چیپ لیبر اور میکسیمم پروڈکشن، وہ ترقی کر رہا ہے ملک۔ تو ابھی آرٹیکل حال ہی میں، دوسرا موضوع ہے ہمارا، حال ہی میں ایک آرٹیکل آیا تھا کہ ملینتھ یا بلینتھ مین ناٹ اے پرابلم، یعنی بلین آدمی پیدا ہوتا ہے، کوئی پرابلم نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر زیادہ پاپولیشن کسی ملک میں ہے تو اس کے پاس لیبر چیپ ہو جاتا ہے۔ باہر کے یہاں کیوں آ رہے ہیں جاب؟ کال سینٹر یہاں کیوں آ رہے ہیں بھائی؟ آپ کیا بہت بھاری ہے آپ لوگ؟ بہت ایکسپرٹ ناسا والے یہاں بھیج رہے ہیں، جہاں ناس لگاتے لوگ دانتوں میں۔ کیوں بھیج رہے ہیں یہاں پہ؟ اس لیے بھیج رہے ہیں کیونکہ یہاں پہ لیبر کیا ہے؟ چیپ ہے، پاپولیشن زیادہ ہونے کی وجہ سے۔ تو ملک ترقی کر رہا ہے، تو آدمی ایک چھوٹے لیول تک، ہم کو نہیں چاہیے بچہ بہت روئے گا، پیشاب کرے گا، تو بھی تو کیا تھا، تجھ کو بھی ایسا چھوڑ دیتے تو آج آتا ہی نہیں، کہاں آتا؟ تو نہیں آتا۔ تو ایسا اگر سب سوچنے لگیں گے تو کچھ سالوں میں کیا ہو جائے گی؟ چھٹی ہو جائے گی، سب بوڑھے بوڑھے ہو جائیں گے اور کوئی نظام چلانے والا نہیں رہے گا۔ تو تم میں سے، جس لیے اولاد کا جب بولا تھا، عورتیں بولتے دیکھو یہ لوگ بچوں کے بارے میں بولتے بچے پیدا کرو، ہم کے بچے پیدا کرنے کے لیے، اس کے لیے نہیں ہے، لیکن ہوتا کیوں ہے تم کو بچہ؟ پھر اللہ نے بنایا تم کو ایسا ہے، اللہ نے عورت کو، مرد کو بچہ ہوتا ہے، کچھ لوگوں کو ہوا لیکن بعد میں معلوم پڑا عورت تھا، اس نے چینج کیا تھا، اپنا جنس چینج کیا تھا، وہ آدمی نہیں تھا، عورت ہی تھی وہ۔ یہ ایسی دنیا، اللہ رحم کرے، سائنس کی ترقی سے
کیا کیا ہو رہا ہے یہاں پہ؟ لوگ کنفیوز ہو رہے ہیں، کیا ہے یہ سائنس کنفیوز کر دے رہا لوگوں کو۔ تو تم میں سے بہترین عورت وہ ہے جس سے بچے پیدا ہوں، جو بچے پیدا کرنے والی ہو اور بہت محبت کرنے والی ہو۔ المواسیہ، المواتیہ، ایسی عورت جو کیا ہو، اپنے شوہر کی موافقت کرنے والی ہو، اس سے انسیت اور اس کا ساتھ دینے والی ہو، ایسی بیوی۔ اور اذا اتقین اللہ، جب کہ وہ اللہ سے بھی ڈرتی ہوں۔ یہ نہیں کہ شوہر کی موافقت میں سب کر رہی ہے، غلط کام بھی کر رہی ہے، ایسا نہیں، اللہ سے ڈریں۔ وشر نسائکم المتبرجات، اور سب سے بری عورتیں وہ ہیں، سب سے بری عورتیں وہ ہیں، دیکھیے سب سے بری عورتیں کون ہیں؟ وشر نسائکم المتبرجات، نمبر 1 بے پردہ عورتیں ہیں، بے پردہ عورتیں ہیں، المتبرجات، المتخیلات، گھمنڈی اور متکبر قسم کی عورتیں، جن کو گھمنڈ ہو، ناز ہو اپنی خوبصورتی پہ، اپنے مال پہ، اپنی زینت پر، اپنے زیور پر، یا کسی بھی چیز پہ، گھمنڈی قسم کی عورتیں ہیں۔ وہن المنافقات، اور یہی تو عورتیں ہیں جو منافقات ہیں۔ ایسی عورتیں کیا ہیں؟ منافقات ہیں، کہ جو بے پردہ ہوں اور گھمنڈی قسم کی ہوں۔ لا يدخل الجنة منہن الا مثل الغراب الاعصم، اور ان میں سے کوئی بھی جنت میں نہیں جائے گا سوائے ایسوں کے جو الغراب الاعصم کی طرح ہو۔ الغراب الاعصم کس کو کہتے ہیں؟ ایسا کوا جس کے پر سفید ہوں یا جس کے پاؤں سفید ہوں، دیکھا ہے؟ ایسا کوا جس کے پر سفید ہیں یا بازو، جناح، یا جس کے پاؤں سفید ہوں، نادر کہیں مل جائے گا ایسا کوا، ہم تو نہیں دیکھے اب تک۔ تو اتنے کم ہوتے ہیں ایسے کوے، تو ایسی عورتیں بھی اتنی کم جنت میں جائیں گی، بہت مشکل ہے۔ تو بے پردہ عورت کے لیے بڑا خطرہ ہے، اس کو منافقہ کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ تو یہ 5ویں چیز ہے تبرج کے سلسلے میں۔ 6ٹھی چیز، بے پردگی لعنت کا سبب ہے، بلکہ لعنت کا حکم دیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی عورتوں پر۔ کتنا سخت معاملہ، آپ سوچیے کیا ہے یہ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سیکون آخر امتی نساء کاسیات عاریات، ان قریب میری امت کے آخر دور میں، بعد کے دور میں ایسی عورتیں پیدا ہوں گی جو لباس پہنی ہوئی بھی ہوں گی اور برہنہ بھی ہوں گی، پہنی ہوئی بھی ہیں اور نہیں بھی پہنی ہوئی ہیں، پہن کے نہیں پہنی، ایسی عورتیں ہوں گی۔ اس کا پہننا کپڑے نہیں پہننے کے برابر ہے، کچھ فائدہ نہیں پہن کے، ایسی حالت۔ علی رؤوسہن کاسنمۃ البخت، اور ان کے سر ایسے ہوں گے جیسے اونٹ کی کوہان ہوتی ہے، یعنی بالوں کا سٹائل فیشن ایسا ہوگا، ایک دم اونچے سر کے بال ایسے بنانا کہ جو جیسے اونٹ کی کوہان ہو۔ العنوہن فإنہن ملعونات، ان پر لعنت کرو، اس لیے کہ یہ عورتیں لعنت کے لائق ہیں۔ ان پر لعنت کرو اس لیے کہ یہ عورتیں ایسی ہیں کہ جن پر آلریڈی لعنت کی ہوئی ہے، یہ لعنت کی ہوئی عورتیں ہیں، ان پر لعنت کرو۔ اس کو امام الطبرانی نے اپنی کتاب الصغیر میں، المعجم الصغیر میں اس کو روایت کیا، اور یہ صحیح روایت ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ ایسا لباس خواتین کا پہننا جس سے جسم کے چھپانے کے حصے بھی ظاہر ہو جائیں، چاہے وہ لباس پہنی ہوئی ہو، لیکن وہ بھی کس حکم میں آئے گا؟ آریات، برہنگی، نیم برہنگی، آدھا برہنہ پن، ہاف نیکڈ جس کو آپ کہیں گے۔ تو ایسا جو لباس ہے یہ بھی حرام ہے، اس میں وہ سب آئے گا کہ جسم کا کچھ حصے پر پہننا، کچھ نہیں پہننا، یا اسی طرح سے ایسا لباس پہننا جو اتنا تنگ ہو کہ جسم کا حجم دکھائی دے، یا ایسا لباس پہننا کہ جو اتنا ٹرانسلوسنٹ جس کو کہتے ہیں، شفاف تو نہیں کہیں گے جس کو، کہ جس میں سے اتنا پتلا لباس ہو کہ جس میں سے جسم دکھائی دے۔ یہ ساری قسمیں پہن کے نہیں پہنی اس کے حکم میں آتا ہے۔ ایسی عورتیں آپ نے فرمایا کہ ان پہ لعنت کرو، یہ لعنت کے لائق کی عورتیں ہیں۔ تو یہ یعنی تبرج لائق لعنت ہے، تبرج زنا کا سبب ہے، اور ایسی عورت پر زانیہ کا حکم لگتا ہے۔ اللہ رحم فرمائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایما امرأۃ استعطرت ثم خرجت فمرت على قوم لیجدوا ریحها فہی زانیہ
وَكُلُّ عَيْنٍ زَانِيَةٍ، ایسی عورت جو عطر لگا کے نکلے، عطر لگا کے باہر نکلے اور لوگوں کے اوپر اس کا گزر ہو، لوگوں کے قریب سے جائے، لوگوں پر سے گزرے، جان بوجھ کے لوگوں کے یہاں سے جائے تاکہ لوگوں کو اس کی خوشبو محسوس ہو، لوگ اس کی خوشبو پائیں، اس کی نیت ہے یہ، تو آپ فرماتی ہے عورت زانی عورت ہے۔ اور وَكُلُّ عَيْنٍ زَانِيَةٍ، اور ایسی ہر نگاہ جو اس کو دیکھتی ہے وہ آنکھیں بھی زناکار آنکھیں ہیں۔ علماء نے کہا کہ یہ اس اعتبار سے ہے کہ یہ زنا کا سبب پیدا کرنے والی عورت ہے، کہ یہ جب نکھر کے بن سور کے نکلے گی اور خوشبو لگا کے نکلے گی، لوگوں کے پاس سے جائے گی تو اس کی خوشبو سے لوگ متاثر ہوں گے اور اس کو دیکھیں گے، تو ان کی آنکھیں اس کو دیکھنے کی وجہ سے کیا ہوں گی؟ زناکار ہوں گی، اور لوگوں کی آنکھوں کو زناکار بنانے والی عورت یہ ہے، تو زنا کا سبب ہے، تو یہ آنکھوں والے زنا میں لوگوں کو مبتلا کر رہی ہے اپنی وجہ سے، تو یہ آنکھ والے زنا والی عورت ہے، اور بڑھتے بڑھتے یہ اصلی زنا بھی ہو سکتا ہے کہ نہیں ہو سکتا ہے، کہ کسی عورت کی زینت ظاہر کر رہی ہے اور کوئی اس کی طرف متوجہ ہو، اس کے پیچھے چل دے اور زنا کر لے، اس کی مرضی کے خلاف ہی صحیح، تو یہ زنا کا سبب کون بنا اس میں؟ یہ عورت بنی۔ اس لیے عورت کو عطر لگا کے گھر سے نکلنا جائز نہیں ہے۔ عطر لگا کیوں نہیں؟ گھر میں عطر لگا سکتی ہے، وہ بھی کیسا عطر؟ ایک دم ہلکا، جو نزدیک آنے والے کو محسوس ہو، اتنا یہ نہیں کہ سب گھر میں آئے کہاں سے عطر آ رہا ہے۔ عورت کا عطر کیسا ہوتا ہے؟ جس کی خوشبو ہلکی ہو، رنگ گہرا ہو، اور مرد کا عطر کیسا ہوتا ہے؟ جس کا رنگ ایک دم ہلکا ہو اور خوشبو گہری ہو، ایسا ہے۔ سمجھ میں آیا؟ عورت کا عطر ہلکا ہونا چاہیے، بہت زیادہ نہیں، ہلکا مطلب خوشبو بہت پھیلے نہیں، اس کا رینج کم ہونا چاہیے، اور مرد کا رینج اچھا ہے، سب کو خوشبو، ایسی خوشبو نہیں کہ جمعہ کے دن بیٹھنے والے کا سر دکھنا شروع ہو جائے۔ کون سا جن ہے؟ بولے جن، کیا کیا نام ہوتے اس کی، کون سا ہے بھائی آپ کا عطر؟ کون سا ہے؟ پوائزن۔ تو معلوم نہیں عطر کیسے ہوتے ہیں، کوئی یہ نہ سمجھے کہ خراب ہے عطر، اچھا بھی ہو سکتا ہے، لیکن نام ایسے ہوتے ہیں۔ لیکن خوشبوئیں بعض اوقات عطر کی ایسی ہوتی ہیں کہ یعنی خوشبو راحت کے لیے ہے، وہ مشقت بن جاتی ہے دوسروں کے لیے، تو ایسی خوشبو آدمی اختیار کرے جو سب کے لیے کیا ہو، یعنی فرحت بخش ہو، ایک دم بھیانک خوشبو نہ ہو کہ سر پکڑ لیا اور نماز کو گیا، فلانا مسجد میں گیا اور سر ہی دکھ رہا ہے، صبح سے شام تک دکھ رہا ہے وہ عطر کی وجہ سے۔ تو عورت کا عطر کیسا ہونا چاہیے؟ ایک دم ہلکا، خوشبو ہلکی دبی ہوئی ہونا چاہیے۔ اس کو امام احمد، نسائی اور حاکم نے روایت کیا ہے۔ تو یہ جو یعنی عورت کا باہر نکلنا ہے خوشبو لگا کر اور مزین ہو کر اور لوگوں کا اس کو دیکھنا، یہ زنا میں شمار ہوتا ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تبرج کو زنا میں شمار کیا ہے۔ پھر یہاں یعنی علماء نے کہا کہ ایک عورت اپنی خوشبو سے مردوں کو اپنی طرف متوجہ کر رہی ہے، مرد اس کو دیکھ رہے ہیں، وہ زنا کا سبب بن رہی ہے ان کی آنکھوں کے لیے، تو یہ زنا کا سبب پیدا کر رہی ہے۔ اب آدمی دیکھیے کہ ایک عورت پوری خوبصورتی کے ساتھ نکلے تاکہ لوگ اس کو دیکھیں، متوجہ ہوں، خوشبو سے متوجہ کرنے کی بجائے وہ اپنی خوبصورتی سے متوجہ کر رہی ہے، یہ کتنا ڈینجر ہوگا، کیونکہ اصل میں وہ پردے میں بھی ہو، خوشبو لگا کے نکل رہی ہے، اس کو پردے کے ساتھ بھی کوئی دیکھ رہا ہے اس کی خوشبو کی وجہ سے، تو یہ بھی برا ہے کہ نہیں ہے؟ اور اگر بغیر پردے کے نکلے تو متوجہ کرے اپنی طرف، یہ کتنا برا ہے، سوچئے۔ تبرج ہلاکت اور موت کا ذریعہ ہے سزا کے طور پر، کیونکہ تبرج سے زنا اور زنا سے بیماریاں، بیماریاں سے موت اور اللہ کی طرف سے عذاب آتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لم تظہر الفاحشۃ فی قوم قط حتی یعلنوا بها الا فشا فیہم الطاعون والاوجاع التي لم تکن مضت فی اسلافہم الذین مضوا، کہ جب بھی کسی قوم میں بے حیائی عام ہو جاتی ہے، بے حیائی عام ہوتی ہے، اور بے حیائی کا نتیجہ کیا ہے؟ زنا عام ہو جاتا ہے۔ جب بھی کسی قوم میں بے حیائی عام ہوتی ہے، یہاں تک کہ وہ اس کا علانیہ طور پر بے حیائی کرنے لگتے ہیں، کھلم کھلا بے حیائی کرنے لگتے ہیں، تو ان میں طاعون کی بیماری اور ایسی ایسی بیماری اللہ تعالیٰ ڈال دیتا ہے کہ ان کے باپ دادا نے بھی وہ بیماری نہیں دیکھی ہوگی۔ پلیگ، ایڈز، ہیپیٹائٹس بی، ایسی کئی بیماریاں ہیں
جو باپ دادا نے بھی دیکھی تھی؟ نہیں، ایسی ایسی بیماریاں اللہ تعالیٰ ان میں ڈالتا ہے کہ جو باپ دادا نے بھی نہیں دیکھی تھی۔ اور یہ ابن ماجہ اور حاکم کی روایت ہے، اور آپ نے فرمایا وَلَا ظَهَرَتْ فِيهِمُ الْفَاحِشَةُ وَلَا ظَهَرَتْ فِيهِمُ الْفَاحِشَةُ إِلَّا فَشَا فِيهِمُ الْمَوْتُ۔ جب بھی لوگوں میں بے حیائی، فاحشہ، فحش، بے حیائی عام ہوتی ہے تو ان میں موت عام ہو جاتی ہے۔ بے حیائی کے نتیجے میں سزا کیا آتی ہے اللہ کی طرف سے؟ موت عام ہو جاتی ہے، بیماریوں کے ذریعے سے یا کسی اور ذریعے سے۔ تو بے حیائی کا کنیکشن ہے بیماریوں سے اور موت سے، تو بے حیائی اتنی دور تک جاتی ہے۔ اور یہ تو آپ کو معلوم ہے، ایک لڑکی کے پیچھے دو آدمی بھاگ رہے ہیں، گنڈے دونوں بھی، اور دونوں لڑکے دونوں بھی مرے یا جو بھی ہوا، ایسا بھی ہوتا ہے۔ کتنے قتل اس کی وجہ سے ہوتے ہیں، کتنے خواتین کو زنا کر کے قتل کیا جاتا ہے۔ اب کیا کرے گا؟ اس کو کمپلینٹ کرے گی، مار ڈالو، کوئی بولنے والا ہی نہیں۔ کئی لوگ خواتین کو غائب کر دیتے ہیں، لوگ معلوم ہی نہیں آتا، پتہ ہی نہیں۔ تو کتنا اس طرح یعنی زنا اور اس کی وجہ سے کتنی موتیں ہوتی ہیں۔ تو یہ سارا معاملہ کہاں جا کے جڑتا ہے؟ اپنی زینت کے اظہار کی وجہ سے، کہ کوئی متوجہ ہی ہوگا نہیں تو پیچھے کیوں پڑے گا بھائی؟ اس کو معلوم ہی نہیں کہ خوبصورت ہے کہ نہیں، پیچھے کیوں آئے گا؟ اس کو یہ لگ رہا ہے کہ یہ عورت نہیں اپنی طرف دعوت دیتی، پیچھے کیوں جائے گا وہ اس کے؟ لیکن اگر اپنی زینت کا اظہار کرے گی تو ظاہر بات ہے کہ وہ ایسے ایسے کپڑے پہنے گی کہ لوگ متوجہ ہوں، نہیں ہونے والا بھی متوجہ ہو کے پیچھے جائے گا۔ تو معلوم ہوا، یہ طبرانی کی روایت ہے کہ جس قوم میں بے حیائی عام ہوتی ہے اس میں موت، بیماریاں عام ہو جاتی ہیں۔ تبرج جہنم میں دخول کا ذریعہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں صنفانی من اہل النار لم ارہما، دو لوگ ہیں، دو قسم کے لوگ ہیں جن کو میں نے ابھی تک نہیں دیکھا۔ قوم معہم سیاط کاذناب البقر یضربون بها الناس، ایک تو وہ لوگ ہیں کہ جن کے ہاتھوں میں کوڑے ہیں، ہنٹر، بیل کی دم کی طرح، جس سے لوگوں کو مار رہے ہیں، ظلم کر رہے ہیں، ہنٹر سے مار مار کے لوگوں کو ان کے اوپر ظلم کر رہے ہیں۔ وَنِسَاءٌ كَاسِيَاتٌ عَارِيَاتٌ مُمِيلَاتٌ مَائِلَاتٌ، چار باتیں ہیں۔ کیا ہے؟ کاسیات عاریات، پہنی ہوئی برہنہ عورتیں، کپڑے پہن کے، ایسی عورتیں جنہوں نے گویا کہ نہیں پہنا ہے، پہن کے اپنے جسم کے حصے ظاہر کرنے والی۔ ممیلات مائلات، دوسروں کو اپنی طرف اٹریکٹ کرنے والی اور خود گمراہی کی طرف اٹریکٹ ہو چکی ہوئی عورت۔ مائلات ممیلات یا ممیلات مائلات، ممیلات اپنی طرف دوسروں کو متوجہ کرنے والی، اٹریکٹ کرنے والی، اور مائلات گمراہی کی طرف، برائی کی طرف، زنا کی طرف، فحش کی طرف متوجہ ہو چکی ہوئی عورت، اٹریکٹ ہونے والی عورت۔ رؤوسہن کاسنمۃ البخت المائلہ، ان کے سر ایسے ہوں گے جیسے جھکی ہوئی کوہان والے اونٹ کے کوہان ہوتے ہیں۔ ہیئر سٹائل ایسا بالکل، اور اوپر اس طرح سے جوڑا بنایا ہوا، اور ایسی بالکل اونچے سر کے بال ایسے بنائے ہوئے، فیشن تھا ایک زمانے میں ویسا بھی۔ لا يدخلن الجنۃ ولا یجدن ریحھا، وہ جنت میں نہیں جائیں گی۔ جنت میں کیا جائیں گی؟ جنت کی خوشبو بھی ان کو نہیں ملے گی۔ وَإِنَّ رِيحَهَا لَيُوجَدُ مِن مَّسِيرَةِ كَذَا وَكَذَا، حالانکہ جنت کی خوشبو اتنے دور سے محسوس ہوتی ہے، بہت دور سے خوشبو آنا شروع ہوتی ہے جنت کی۔ ابھی جنت آئی نہیں ہے، دور ہی سے جنت کی خوشبو آتی ہے، کیونکہ خوشبو سفر کرتی ہے۔ جنت کی خوشبو بہت دور سے محسوس ہوتی ہے، لیکن ان عورتوں کو جنت میں جانا تو دور کی بات، جنت کے نزدیک بھی نہیں جائیں گی، جنت کی خوشبو بھی نہیں ملے گی ان لوگوں کو۔ یہ جنت میں نہیں جائیں گی کون؟ وہ عورتیں جو ایسا لباس پہنتی ہیں جس سے جسم کے چھپانے کے حصے لوگوں کے سامنے آتے ہیں۔ اس کو امام مسلم نے روایت کیا ہے۔ تبرج سے دنیا اور آخرت دونوں کا عذاب آتا ہے، دنیا میں بھی عذاب، آخرت میں نہیں، دنیا میں بھی۔ خصوصاً وہ لوگ جو اپنے عمل کے ذریعے سے بے حیائی کو عام کرتے ہیں، ان کا دیکھ کے دوسری بھی عورتیں بے حیائی پہ آتی ہوں، ان کو دیکھ کے دوسری بھی عورت بے پردگی پر آتی ہو، ایسی عورتوں کے لیے تو دنیا میں بھی عذاب ہے۔ ایسے مردوں کے لیے
جو میڈیا کا استعمال بے حیائی کے عام کرنے کے لیے کرتے ہیں، جو یہ بات پسند کرتے ہیں کہ ایک فیشن عام ہو، ایسے فیشن شو کرنے والے جس سے بے حیائی عام ہوتی ہے، ایسے میگزین والے، ایسے پوسٹر والے، ایسی فلموں والے، فلم ویسے بھی کون سی شریف ہوتی ہے، لیکن اور بھی بے حیائی اس میں اگر ہو تو ایسے سب کے لیے یہ بات آتی جو اللہ نے بیان کی ہے۔ اللہ نے کیا فرمایا؟ ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشۃ فی الذین آمنوا لہم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ۔ وہ لوگ جو اس بات کو پسند کرتے ہیں، جو یہ پسند کرتے ہیں کہ ایمان والوں میں بے حیائی عام ہو، چاہے وہ زبان کے اعتبار سے ہو، کان کے اعتبار سے ہو، دل کے اعتبار سے ہو، پردے کے اعتبار سے ہو، کسی بھی اعتبار سے ہو، بے حیائی کو عام کرنے والے لوگ ابھی عام کیے؟ عام نہیں کیے، پسند کرتے ہیں کہ عام ہو۔ اگر پسند کرتے ہیں بے حیائی ایسا ہونا چاہیے، کتنا اچھا ہوتا پردہ نہیں ہوتا تو ایسا ہونا چاہیے، عورت ترقی کرنا چاہیے۔ وہ لوگ جو اس بات کو پسند کرتے ہیں عورت ترقی نہیں کرنا چاہیے، عورت بہت ترقی کرنا چاہیے، لیکن اخلاق کی حدود میں۔ عورت کی ترقی کیا یہ ہے کہ اس کو آئس کریم اور بسکٹ اور سائیکل کے ٹائر، صابن، جوتے، ہیلمٹ بکوانے کے لیے کموڈٹی کی طرح سے استعمال کیا جائے؟ کیا عورت جوتے، چپل اور اسی طرح سے کار، موٹر کار، ٹائر اور ویل اور دوائیں ان کے ساتھ ایک کموڈٹی ہے؟ کیا اس کی زینت بھی ایک کموڈٹی ہے جس پر اس کو پے کیا جائے گا؟ اس کی بیوٹی کیا بکنے کے لیے ہے؟ عورت کو اتنا سمجھتا نہیں ہے، عورت کو سمجھتا نہیں ہے کہ اس کا استحصال ہو رہا، ارے آگے بڑھ، تو آگے بڑھ کا مطلب کیا تمہاری کرسی چھوڑ کے مجھ کو بیٹھنے دیں گے؟ نہیں، آگے بڑھ، ایڈورٹائزنگ میں آ، اپنی زینت کا اظہار کر، ایسے کپڑے پہن برابر ہو جا مرد کے۔ کیسے؟ تھوڑا اس کو دھکا دینے کو بھی ملے گا ایسے۔ یہ عزت ہے عورت کی، اسلام نے عورت کو عزت دی ہے، اسلام نے عورت کو عزت دی ہے، اس کو پردہ دیا، اس کو حق دیے، اس کے لیے شریعت کے احکام میں آسانی رکھی، اس کو آخرت میں بھی برابر کا درجہ دیا، دنیا تو چھوڑیے آخرت میں بھی۔ تو ایک عورت کے لیے کئی حقوق اسلام نے دیے ہیں۔ یہ عورت کی آزادی ہے، یہ عورت کی ترقی ہے کہ اس کو اس کی زینت کو کموڈٹی کے طور پر استعمال کیا جائے۔ کچھ ہوتا نہیں ہے، عورت کو بڑھاپے میں سمجھ میں آتا، اچھا یہ تھا کیا معاملہ، بعد میں کوئی اس کو پوچھتا نہیں، کوئی آتا بوڑھے لوگوں کو حقوق دلانے کے لیے، جوان ہی کو آپ حقوق کیوں دلاتے ہو بھائی؟ جوان عورتوں ہی کے حقوق کی بات، جوان عورتوں ہی کی ترقی کی بات کیوں کرتے ہو؟ بوڑھی عورتوں کے لیے کیوں نہیں؟ ان عورتوں کے لیے کیوں نہیں جن کے لیے کوئی سنبھالنے والا نہیں ہے؟ دنیا جو ہے یعنی عورتیں بہت آسانی سے بیوقوف بن جاتی ہیں۔ دیکھیے عورتوں کے حقوق، عورتوں کی آزادی، عورتوں پر ظلم نہ ہو، خود اسلام کی دعوت ہے۔ اسلام نے مردوں کو منع کیا، آپ نے خود فرمایا کہ عورت کو مار مت، عورت پہ ہاتھ مت اٹھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس زمانے میں کہا جہاں عورت جانور سے بھی بری مانی جاتی تھی، اس کے ساتھ کیا سلوک نہیں ہوتا تھا، اسلام نے عزت دی عورت کو، لیکن حجاب دیا، اس کی سیکیورٹی اس میں ہے۔ لیکن میڈیا یا لوگ اس کو کیا بتا رہے ہیں؟ ارے حجاب تیرے لیے رکاوٹ ہے، تیرے لیے اسپیڈ بریکر ہے، وہ تیری ترقی میں اسپیڈ بریکر ہے، تیرے لیے رکاوٹ ہے، تیرے لیے پھندا ہے۔ وہ ٹھیک ہے، وہ پھندے سے باہر نکال کے کیا ہو گئی؟ مصیبت ہو گئی اس کے لیے۔ بات کی عمر میں سمجھ میں آتا ہے جب کوئی پوچھتا نہیں اس کو، کوئی پوچھتا نہیں اس کو۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشۃ فی الذین آمنوا، وہ لوگ جو اس بات کو پسند کرتے ہیں کہ ایمان والوں میں بے حیائی عام ہو، لہم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ، ان کے لیے بہت دردناک عذاب ہے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ بے حیائی کو عام کرنے کی چاہت رکھنے والوں کے لیے دنیا میں عذاب ہے، کرنے والوں کے لیے کتنا سخت معاملہ ہوگا، صرف چاہنا اس کو اتنا برا ہے۔ یہ سورہ نور میں اللہ نے کہا ہے۔ اسی طرح سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں
العین تزنی والقلب یزنی فزن العین النظر وزن القلب التمنی. یہ مسند احمد کی روایت ہے اور بخاری مسلم میں بھی اسی کے قریب الفاظ ہیں کہ آدمی کی آنکھ زنا کرتی ہے، آنکھ بھی زنا کرتی ہے اور دل بھی زنا کرتا ہے، اور آنکھوں کا زنا دیکھنا ہے اور دل کا زنا تمنا کرنا ہے. تو بے حیائی جب عام ہوتی ہے تو زنا بھی کیا ہو جاتا ہے؟ عام. کم سے کم آنکھ اور دل کی سطح کا زنا تو عام ہو جاتا ہے. پھر یہ جب بڑھتا ہے آدمی کی عقل پر غالب آ جاتا ہے تو پھر اس سے سارے زنا صادر ہوتے ہیں. تو جو لوگ اس بات کو پسند کرتے ہیں، اور بے حیائی بے پردگی کیا ہے؟ زنا کو عام کرنے کی انفرادی کوشش ہے کہ نہیں ہے؟ بے حیائی اور بے پردگی کیا ہے کہ آنکھ کا زنا عام ہو جائے، دلوں کا زنا عام ہو جائے. تو زنا کو عام کرنا، کوئی عورت یہ چاہتی ہے، اس کو پسند ہے کہ لوگ مجھ کو دیکھیں. اس آیت کی زد میں وہ عورت آتی ہے. کوئی عورت اگر یہ چاہت رکھتی ہے دل میں کہ میں بن سور کے نکلوں اور میری خوبصورتی کو لوگ دیکھیں، جو یہ پسند کرے کہ بے حیائی عام ہو، لوگ دیکھیں، ایسا ہونا چاہیے سماج میں. لہم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ. ایسے لوگوں کے لیے دنیا میں بھی عذاب ہے دردناک اور آخرت میں بھی ہے. اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو سمجھ عطا فرمائے، خصوصاً خواتین کو اس بات کی سمجھ عطا فرمائے کہ ان کے دلوں میں حجاب کا صحیح مقام اور عظمت پیدا ہو. اور ہماری وہ بہنیں، وہ خواتین جو آج حجاب نہیں کرتی ہیں کسی نہ کسی وجہ سے، اللہ تعالیٰ ان کو بھی توفیق عطا فرمائے، ان کو بھی ہمت دے، ان کے لیے بھی آسانی پیدا کرے کہ وہ حجاب کو اختیار کریں. میرے سامنے کچھ اور باتیں بھی تھی کہ کیوں حجاب نہیں کرتی ہیں عورتیں، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اتنا وقت ہمارے پاس نہیں ہے. انشاءاللہ کسی اور درس میں ہم دیکھیں گے کہ کیا چیزیں ایک انسان کے حجاب میں رکاوٹ بنتی ہیں. بہرحال شیطان کی طرف سے ترغیب، دل میں وسوسے ڈالنا، یہ بھی ایک سبب ہے. اسی طرح سے خواتین کے دل میں مجھ کو دیکھو، میں خوبصورت رہ کے بھی کیوں چھپوں، یہ بھی ایک ہوتا ہے کہ میری زینت کیا چھپانے کے لیے ہے. بعض خواتین میں اپنی زینت کے اظہار کا جذبہ ہوتا ہے، تو یہ بھی ایک بری بات ہے، یہ بے پردگی کا ذریعہ بنتا ہے. اسی طرح سے میڈیا اور دوسری قوموں کی مشابہت. اتنی ساری عورتیں دیکھو کتنی خوبصورت ہے، کتنی ماڈل بن کے سب کے سامنے آتی ہیں، میڈیا میں دیکھ کے دوسری قوموں کو دیکھ کے ان جیسا بننے کا جذبہ، یہ بھی بے پردگی کا سبب ہے. اسی طرح سے سہیلیاں کالج کی، پڑوس کی، رشتہ داروں میں سے وہ بے پردہ ہوتی ہیں، تو ان کے بھی ساتھ رہتے ہوئے ان کے بیچ اٹھتے بیٹھتے ایک لڑکی میں، ایک خاتون میں بے پردگی کا مزاج پیدا ہوتا ہے. ان کی طرح یہ ان میں ایک دم آڈ نہیں بننا چاہتی ہیں کہ یہ سب سے الگ ہے، وہ چاہتی کہ میں بھی ان کی طرح ہو جاؤں. ان کے اثر سے اس کے اندر بھی بے پردگی کا مزاج پیدا ہوتا ہے، خصوصاً کالج میں. اسی طرح سے کچھ خواتین یہ سوچتی ہیں کہ ہم پردہ کریں گے تو لوگ مذاق اڑائیں گے اس کا، تو مذاق کی وجہ سے یا میڈیا میں پردے کو بہت ہی یہ پچھڑے ہوئے لوگ ہیں، اس طرح کا ذہن بننے کی وجہ سے ایک عورت پردہ نہیں کرتی، سوچتی کہ میں اگر پردہ کروں گی کالج وغیرہ میں تو لوگ سمجھیں گے کہ یہ بالکل یعنی یہ پرانے زمانے کے لوگ ہیں، تھوڑا ماڈرن ہونا چاہیے، بائک پہ جانا چاہیے بے پردگی کے ساتھ میں، فل سپیڈ میں. ایسا سوچ کے کچھ عورتیں جو ہیں، خواتین، لڑکیاں بے پردہ ہو جاتی ہیں. یہ بھی ایک سبب اس کا ہے. کچھ عورتوں میں مردوں کی برابری کا جذبہ ہوتا ہے، وہ بھی ہاف ٹی شرٹ پہن کے اور بموڈاز پہن کے بھی اس طرح سے کالج جانا یا جاب پہ جانا پسند کرتی ہیں. ان میں مردوں کی برابری کا جذبہ ہوتا ہے، جو مرد پہنیں گے ہم بھی پہنیں گے. یہ بھی ان کے اندر ہوتا ہے کہ مرد کو آزادی اور ہم کو کیوں نہیں. مردوں کی برابری کا جذبہ بھی بے پردگی کا سبب بنتا ہے. اسی طرح سے یعنی کچھ عورتوں کا ایک عجیب یہ ہوتا ہے، ہم کو بہت گرم ہوتا ہے اس کے اندر، تو صبر کریں، یعنی گرم ہوگا آپ کو، کیوں نہیں ہوگا. لائٹ گئی تو بھی گرم، الیکٹریسٹی گئی تو بھی گرم ہوگا. گھر چھوڑ کے بھاگیں گے؟ یعنی آپ کیا گھر چھوڑ دیں گے؟ تو آپ کو حجاب میں اگر تکلیف ہوتی، صبر کیجئے. دین پہ چلنے میں تھوڑا سا صبر کرنا پڑتا ہے. دنیا کی تکلیف آخرت کی تکلیف سے بچاؤ ہے. اللہ کی خاطر تکلیف اٹھانا یہ بہت اچھی چیز ہے. تو اللہ کی خاطر اگر تکلیف اٹھائیں گی اللہ اجر دے گا. تو بعض عورتیں اس لیے حجاب نہیں کرتی، ہم کو دم گھٹتا ہے اس کے اندر، بہت گرم ہوتا ہے اس کے اندر، تم مردوں کا اچھا ہے ہمارا ایسا ہے، تو اس وجہ سے بھی عورتیں پردہ نہیں کرتی ہیں. پھر اسی طرح سے یعنی بعض خواتین ان کو حجاب کا یعنی مطلب ہی معلوم نہیں ہوتا ہے. وہ کہتی ہیں ہماری نگاہوں میں پردہ ہے، ہمارے دل میں پردہ ہے.
تو یہ فقہا کا معاملہ ہے، یہ بہت ہی زیادہ یعنی فقیہ قسم کی دین کی علامہ عورتیں ہوتی ہیں جو کہتی ہیں کہ ہاں ہمارا دل صاف ہے. ارے آپ کا دل صاف ہے، لوگوں کی آنکھیں صاف نہیں ہیں. آپ کا دل صاف ہے، ٹھیک ہے، تو آپ کو پردہ دوسروں کے دل کی وجہ سے کرنے کے لیے کہا گیا ہے، تو آپ پردہ کیجئے. کچھ عورتیں کہتی ہیں کہ ہم کو کچھ بھی نہیں لگتا ایسا بے پردہ، ہم تو بالکل یعنی دل میں ہمارے کچھ بھی نہیں آتا ایسا. تو آپ کا نہیں آتا، بہت اچھی بات ہے، بہت پاک صاف دل آپ کا ہے، پھر بھی پردہ کیجئے آپ، کیونکہ حکم اللہ کا ہے، اللہ کا حکم ہے. اسی طرح سے کوئی آدمی اگر دیکھے کسی عورت کو گھور کے اور وہ عورت کہے کیا دیکھ رہے ہو، میرا دل بہت صاف ہے، چلے گا؟ دھکا دے آ کے کہے نہیں میں بھی صاف ہوں، میرا دل بھی صاف ہے، چلے گا؟ ایسا نہیں چلے گا. تو پھر وہی کہہ رہا ہوں کہ میرے دل صاف ہے اپنی جگہ، لیکن پردہ اس کا ایک مستقل حکم ہے. کچھ عورتیں حجاب کا ان کو مطلب معلوم نہیں ہوتا، یہ وجہ ایک ہے. کچھ عورتوں کو یعنی شریعت میں معلوم ہی نہیں ہوتا کہ حجاب کس کو، سر پہ بس اس طرح کا جو ہے اسکارف باندھ لیا، باقی کچھ بھی نہیں ہے، تو یہ سمجھ لیا کہ یہ حجاب ہے، چلو حجاب میں آ گئے ہم لوگ. حجاب کا مطلب ان کو معلوم ہونا چاہیے کہ پورا جسم اپنا ڈھانپنا، اس کو حجاب کہتے ہیں. صرف سر پہ اسکارف باندھنا حجاب نہیں ہے. اسی طرح سے بعض اوقات یعنی ایک سبب یہ بھی ہے کہ والدین کی طرف سے بچوں کو بچپن سے حیا اور حجاب کی تربیت نہیں ہوتی ہے. بچیاں بڑی ہو جاتی ہیں، کانوینٹ اسکول میں پڑھنے لگ جاتی ہیں، پھر اس کے بعد بٹن ہاتھ میں نہیں رہتا، شارٹ سرکٹ ہو جاتا ہے. اب جو بھی باپ بولتا ہے بچی سنتی نہیں ہے. ہاں ٹھیک ہے آپ نماز کو جاؤ، ہمارا ایسا ہی ہے، میری فرینڈس ایسے ہی کرتی، میں ایسے ہی کروں گی، آپ کے لیے لکم دینکم ولی دین. باپ بھی بولتا ہاں لکم دینکم ولی دین. تو بعض اوقات بچپن سے تربیت کا نہ ہونا بھی بعد کی عمر میں حجاب، اچانک ایک دن حجاب کرنے لگ جائے گی، ایسا کیسا ہوگا؟ بچپن سے اگر اس کو حجاب سکھایا جائے، دیکھو گھر کے لوگ بھی پردہ کرتے ہیں وہ بھی کرے گی، گھر کے لوگ بے پردہ ہیں وہ بھی بے پردہ رہے گی، اس کو کیا معلوم حجاب کیا ہے. تو ایسا ہوتا ہے. کبھی ایسا بھی ہوتا ہے اور یہ بہت مطلب شرم کی چیز ہے کہ خود ماں باپ بولتے ہیں پردہ مت کر، خود شوہر بولتا ہے پردہ مت کر. ایسا بھی ہوتا ہے، ایسے کیسز ہیں کہ ماں باپ خود کہتے ہیں پردہ مت کرو. کیوں؟ رشتہ کیسا آئے گا اس کو، ہماری بچی کو دیکھیں گے لوگ تو رشتہ بھی آئے گا. تو خواتین بعض اوقات اپنی بچیوں کو پردہ نہیں کراتی ہیں. شادی کی بات کرنا ابھی اتنے جلدی کیا ہے، رشتے ویسے بھی آئیں گے نہیں تجھ کو، پھر دیکھے گا کون، چلے گی پھرے گی، لوگ دیکھیں گے رشتے آئیں گے تجھ کو. تو بعض اوقات خواتین، بعض اوقات شوہر بولتا ہے میرے آفس میں میٹنگ میں جانا ہے، پارٹی میں جانا ہے، ایسا پردہ کر کے جائے گی، لوگ بولے کہ بھوت آیا. تو پردہ مت کر، پردہ مت کر، تھوڑا سا زینت کر، لپسٹک لگا، تھوڑا سا اچھا پہن کچھ، اور تھوڑے تنگ لباس پہن. چل میرے باس کی پارٹی ہے، وہ بولے گا ایسا کہ کس کو لے کے آ گئے پنجرے میں. تو بعض اوقات بے حیا قسم کے شوہر، بے غیرت شوہر ہوتے ہیں جو اپنی بیویوں کو جو پردے کا مزاج رکھتی ہیں ان کو اس طرح سے بے پردگی کے لیے کہتے ہیں. اس کو شرم آنا چاہیے، وہ اپنی بیوی دوسروں کو دکھانا چاہتا ہے، اس کو شرم نہیں ہے، شرم نہیں ہے اس کو. تو مرد کے بے غیرت ہونے کی علامت ہے یہ. تو عورتیں بعض اوقات بیچاری خود پردہ کرنا چاہتی ہیں، ایسی ہوتی ہیں عورتیں، لیکن مجبوراً طلاق کی دھمکی دے کر یا ستا کر عورت کو مرد جو ہے بے پردگی کراتا ہے. تو میرا مان، میرے سے شادی کیا، کس سے شادی کی تو نے، میری مان کے چلنا پڑے گا، اب تو اپنی مرضی سے نہیں چل سکتی. شوہر اس طرح سے کرواتا ہے. تو بعض اوقات خواتین ایسا بھی اس وجہ سے بھی کرتی ہیں، ان کو شوہر کی اس معاملے میں نہیں ماننا چاہیے، اس معاملے میں نہیں ماننا چاہیے، نہ ماں باپ کی ماننا چاہیے. لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق، اللہ کی خالق کی معصیت میں مخلوق کی فرمانبرداری نہیں چلے گی. اور ہمت کریں، صبر کریں. دنیا میں اللہ تعالیٰ نے کچھ احکام مردوں کے لیے مشکل کیے ہیں، کچھ عورتوں کے لیے مشکل کیے ہیں. تو اس مشکل کے پار ہی جنت ہے، اس مشکل کے پار جنت ہے. تھوڑا نفس کو ماریں گے، دنیا کے اندر اپنی چاہتوں کو دبائیں گے، تب جا کر آخرت میں اللہ تعالیٰ جنت دے گا. تو یہ دنیا کا امتحان ہے. وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اور وہ شخص جو اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرتا رہا اور اپنے نفس کو بری خواہشات سے روکتا رہا، اس کا ٹھکانہ جنت ہے. اپنے نفس کو ایسی خواہشات سے روکنا ہے جو اللہ کو ناپسند ہیں، اپنے آپ کو ایسے اعمال سے روکنا ہے جو اللہ کو پسند نہیں. تو یہ اگر یاد رکھیں گے اور ڈر کے پردہ کریں گے، اللہ تعالیٰ آخرت میں جنت عطا فرمائے گا. تو یہ کچھ باتیں تھیں پردے کے سلسلے میں. اللہ تعالیٰ ہماری خواتین کو اس کا فہم عطا فرمائیں اور ان کو پردہ کرنے کا، حجاب اختیار کرنے کا، شرعی حجاب اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائیں. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم.